بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ میرے چینل کو پسند کرنے کا۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ پڑھتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف جو کہ ہمیں بھاولپور سے بھیجی ہے کائنات نے۔ سنتے ہیں کائنات کی سچی آپ بیتی۔ کائنات بتاتی ہیں کہ یہ اسٹوری جو ہے یہ میرے نانا ابو نے میرے ماموں کو سنائی تھی اور پھر ہمارے ماموں نے ہمیں۔ یہ ریاست بھاولپور سے آگے ایک گاؤں ہے، وہاں کی اسٹوری ہے۔ ریاست بھاولپور سے آگے 2-3 گاؤں چھوڑ کر جو گاؤں تھا اس میں ایک لڑکا تھا اکبر، یہ اس کی اسٹوری ہے۔ اور کیونکہ میرے جو نانا تھے وہ سید زادے تھے اور وہ ایک بہت ہی مانے جانے پیر تھے اور ان کے پاس اس طرح کے کیسز جو تھے وہ آئے دن آتے تھے۔ اکبر کی عمر ابھی 20 سے 22 سال تھی اور یہ اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اولاد تھا۔ کچھ لاڈ پیار نے اور کچھ کہہ لیں کہ پیسے نے اس بچے کا جو دماغ تھا تھوڑا سا دوسری طرف لگا دیا تھا، یعنی کہ اس کو پڑھائی سے اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ زیادہ ٹائم جو تھا وہ اپنے دوستوں میں گزارا کرتا تھا اور کیونکہ اس کے جو والد صاحب کا ڈیرا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں ڈیرا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر آپ اپنے مہمانوں کو ٹھہراتے ہیں، کیونکہ گاؤں میں تو رواج نہیں ہے کہ غیر مردوں کو گھر میں بٹھایا جائے، تو ان کے لیے خاص جگہ بنائی جاتی ہے، اس کو ڈیرا کہتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنا جو زیادہ ٹائم تھا اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیرے پہ گزارا کرتا تھا یا کبھی اسی جگہ گھومنے پھرنے نکل جایا کرتا تھا۔ یہ بھی ایک ایسے ہی دن تھا اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیرے پہ بیٹھا تھا۔ شام ہوئی تو آہستہ آہستہ کر کے اس کے تمام دوست جو تھے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، پھر وہ اکیلا اپنے ڈیرے پر رہ گیا۔ وہ بھی گھر جانے کے خیال سے کہ چلو میں بھی گھر جاتا ہوں، اٹھنے ہی والا تھا تو اس کو دور سے ایک بزرگ اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے اور وہ بزرگ چلتے چلتے اس کے ڈیرے پہ اس کے قریب آ گئے اور یہ احتراماً کھڑا ہو گیا اور انہیں سلام کیا اس نے۔ نہ جانے اس بزرگ کی شخصیت میں کیا بات تھی کہ اس کو ان کا جو تھا احترام کرنا بڑا اچھا لگا۔ خیر بزرگ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس سے کہا کہ برخودار مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو۔ اس نے فوراً ہی اپنے ایک نوکر کو گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ گھر سے کھانا لے کر آؤ۔ نوکر کو گھر کی طرف روانہ کر کے اس نے بزرگ کو چارپائی پہ بٹھایا اور ان کے قریب ہی بیٹھ گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، جس پہ بزرگ نے اسے کہا کہ میں ایک جادوگر ہوں اور میں بہت دور سے آیا ہوں۔ اکبر کو ان کے حلیے سے بھی کچھ ایسا ہی لگا کہ شاید یہ کوئی فقیر ہیں یا مانگنے والا کوئی ہے، کیونکہ اس جو ان بزرگ کی جو تھی گلے میں کافی ساری مالائیں تھیں رنگ برنگے موتیوں کی، اور اس کے سر پہ جو ٹوپی تھی وہ بھی کافی خستہ پرانی سی اور گندی سی ہوئی ہوئی تھی۔ حلیہ جو تھا اس کا ایسے جیسے کسی فقیر کا ہو۔ ان کی بات سن کے اکبر نے کہا کہ میں کیسے مانوں کہ آپ کوئی جادوگر ہیں، جادوگر کا ایسا حلیہ ہوتا ہے۔ وہ بزرگ جو تھے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کچھ ایسا دکھا سکتا ہوں کہ تمہیں خود ہی یقین آ جائے گا کہ میں ایک جادوگر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کیجئے کہ مجھے جنات دکھائیں، کیونکہ مجھے جنات کو دیکھنے کا بے حد شوق ہے۔
اس کا ایک مذاق تھا، یا یہ کہہ لو کہ شاید اس کی کوئی خواہش تھی کہ اس نے اس بزرگ سے اپنی اس خواہش کے جو تھا وہ ذکر کیا۔ اتنی ہی دیر میں جو نوکر تھا وہ گھر سے کھانا لے آیا، تو اکبر نے کہا کہ پہلے آپ کھانا کھائیں، کچھ دیر آرام کریں۔ بزرگ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور پھر وہ بزرگ جو تھے اکبر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ ہاں بے برخودار، پھر بتاؤ تمہیں جن دیکھنے ہیں؟ کیونکہ جنات تو بہت خوفناک ہوتے ہیں، تم ان کی جو اصل شکل ہے اس میں ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو سکتے ہو۔ تو اکبر تھوڑا مسکرایا اور ان سے کہنے لگا کہ نہیں، میں بہت بہادر ہوں، میں کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم تیار ہو جاؤ، اگر تم نے جنات دیکھنے ہیں تو اس کے لیے تمہیں 7 اتواروں تک ایک عمل کرنا پڑے گا، اور جب تم وہ عمل کر لو گے تو تمہیں وہ جو جنات ہیں نظر آئیں گے اور وہ تمہارے قابو میں بھی آ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ ابھی نہیں دکھا سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں شوق ہے نا، تو تمہیں یہ عمل کرنا پڑے گا، اور تمہیں یہ متواتر 7 اتواروں تک اس عمل کو کرنا ہے، اور وہ بھی آدھی رات کو قبرستان میں جا کر، جب اندھیرا ہو جائے اور جو گھر کے افراد ہیں وہ تمہارے سو جائیں۔ تو اکبر کو خیال آیا، تو اس نے کہا کہ آج بھی اتوار ہے، تو کیوں نہ میں یہ عمل آج سے ہی شروع کر دوں۔ فطری طور پہ جو اکبر تھا وہ بہت جذباتی انسان تھا اور بہت زیادہ جلد باز بھی تھا۔ اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ عمل کروں گا، اور میں جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، کیونکہ میں نے بڑا ہی اس غیر مرئی مخلوقات کے بارے میں سنا ہوا ہے، اور مجھے بے حد شوق ہے کہ میں ان سے بات کروں اور انہیں دیکھوں۔ پھر اس جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی ذمہ داری پر اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر آج رات ہی تم اس قبرستان میں آ جانا جو اس گاؤں سے ذرا دور ہٹ کے ہے۔ میں وہاں پر تمہارا انتظار کروں گا، اور پھر میں تمہیں وہ عمل بتا دوں گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جادوگر جو تھا وہ وہاں سے اٹھ کے واپس چلا گیا، اور اکبر جو تھا وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر آ کر بھی وہ رات کا انتظار کرنے لگا کہ جیسے ہی رات زیادہ اندھیری ہو جائے گی اور گھر کے تمام لوگ سو جائیں گے تو میں گھر سے جیسے نکل ہی کر رات اس کے 12 قبرستان۔ بجے اور اس نے گھڑی میں ٹائم کو دیکھا، اور پھر چپکے سے جا کر تمام گھر والوں پر بھی ایک نظر ڈالی۔ سب اپنی جگہوں پر بے خبر سو رہے تھے۔ یہ جلدی سے نکل کر قبرستان کی طرف بڑھنے لگا، اور جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہوا وہ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ قبرستان میں گپ اندھیرا تھا، اور وہ اس جانب بڑھا جہاں اسے اس جادوگر نے بتایا تھا، اور وہ جادوگر پہلے سے ہی اس کے انتظار میں اس جگہ پر موجود تھا۔ اور پھر اس نے جادوگر سے کہا کہ دیکھو، میں اپنے وعدے کے مطابق یہاں آ گیا ہوں، اب جلدی سے تم مجھے اس عمل کے بارے میں بتاؤ۔ تو جادوگر نے کہا کہ میں تمہیں عمل ضرور بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں اس عمل کی جو شرائط ہیں ان کو غور سے سننا پڑے گا۔ جادوگر نے کہا کہ تم اس عمل کو متواتر 7 اتواروں تک کرو گے، اور اگر تم 3 اتواروں کے بعد اس عمل کو چھوڑنا چاہو تو وہ تمہاری مرضی ہے، تم اس کو چھوڑ سکتے ہو، مگر 4تھے اتوار کے بعد تم اسے چاہ کر بھی یہ عمل سے بھاگ نہیں سکو گے، اور 4تھے اتوار کے بعد ہر حال میں یہ عمل پورا کرنا ہوگا، اور 7ویں اتوار کے بعد
وہ جن جسے تم قابو کرو گے وہ تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا، اور جب وہ جن تمہارے سامنے حاضر ہوگا تو تم نے اس سے کوئی بھی چیز نہیں لینی اور نہ ہی اسے کسی کام کے لیے کہنا ہے۔ اگر تم نے اس سے کوئی چیز لی یا اسے کسی کام کے بارے میں کہا تو وہ جن تم پر حاوی ہو جائے گا، اور وہ جن تمہیں جانی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اگر تم جب تک اس سے کوئی چیز نہیں لوگے اور اس سے کوئی کام نہیں کرواؤ گے، نہیں تو وہ تمہیں مالی اور جانی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اگر تم نے اس سے کوئی کام نہیں لیا یا کوئی چیز نہیں لی تو وہ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ 24 گھنٹوں میں وہ ایک ٹائم میں تمہارے سامنے اپنی اصلی حالت میں ضرور ظاہر ہوگا۔ اور اگر غلطی سے تم نے اس سے کوئی کام لے لیا یا اس سے کوئی چیز لی تو وہ تمہیں جانی نقصان پہنچائے گا، نہیں تو وہ اگر تم 3 سے 4 دفعہ اسے اگنور کرو گے یا اس سے کوئی کام نہیں لوگے تو وہ اپنے آپ ہی واپس چلا جائے گا۔ اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے وہ عمل بتاؤ۔ اور آج یہ پہلی اتوار تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جلد سے جلد وہ یہ عمل پورا کرے اور جنات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ جادوگر نے اس کو وہ عمل بتایا اور اس سے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں اور میں تمہیں دوبارہ کبھی بھی نظر نہیں آؤں گا، مگر جو شرائط میں نے تمہیں بتائی ہے تم نے اس پہ سختی سے عمل کرنا ہے، نہیں تو جو کچھ بھی تمہارے ساتھ غلط ہوگا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ جادوگر کے جاتے ساتھ ہی اس نے عمل شروع کیا اور بڑے ہی اطمینان سے اس نے وہ تمام عمل جو جادوگر نے اسے بتایا تھا پورا کر کے وہ اپنے گھر آ گیا اور سوچنے لگا کہ میں جب یہ عمل کر لوں گا اور جن میرے سامنے آئے گا یا میرے قابو میں آ جائے گا تو میں اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ اور پھر جب دوسری اتوار آئی تو اکبر نے رات اسی ٹائم قبرستان میں جا کر وہی عمل پورا کیا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ آج وہ گھر آ کر یہ سوچنے لگا کہ میں کیوں نہ اس عمل کو روزانہ کی بنیاد پر کروں اور جلد ہی میں اس عمل کو کر کے جن کو اپنے قابو میں کر لوں۔ کہاں 7 اتواریں بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، اب میں اس کو روزانہ کی بنیاد پر کروں گا۔ حالانکہ جادوگر نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ تم نے عمل 7 اتواریں کرنا ہے، مگر اپنی ناسمجھی میں اس نے یہ عمل روز کی بنیاد پر شروع کر دیا۔ اور پھر اگلے دن دوبارہ وہ رات 12 بجے اسی جگہ جہاں پر وہ عمل کرتا تھا پہنچا اور اس نے اپنا عمل شروع کیا۔ اسی طرح اس نے 7 دن پورے کر لیے۔ آئندہ اتوار آنے سے پہلے اس نے وہ جو عمل تھا اس کو مکمل کیا، اور آج جب وہ 7واں دن تھا تو وہ یہ اپنا عمل جو تھا مکمل کر کے بیٹھ گیا اور اس نے یہ دیکھا کہ اس نے جو سامنے موم بتی جلائی ہے اس کی جو شمع ہے، جو لائٹ ہے، وہ اپنے آپ ہی ہل رہی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو آگ تھی وہ کافی اوپر تک چلی گئی، اور چھوٹی سی موم بتی سے اتنی آگ تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے سامنے کوئی بہت زیادہ لکڑیاں رکھی ہوں اور اس کی وہ آگ اور اس کی تپش اس کو محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے جگہ بڑے اطمینان سے بیٹھا رہا، کیونکہ جادوگر نے اسے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسی انہولی بھی ہو سکتی ہے، مگر تم نے بالکل بھی نہیں ڈرنا، اگر تم ڈر گئے تو وہ چیز تمہیں جانی نقصان پہنچائے گی۔ خیر وہ بیٹھا رہا
اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے آگ جو تھی وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ اور پھر اس نے یہ دیکھا کہ دور سامنے سے کوئی چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا ہے، اور جب وہ اس کے قریب آیا تو وہ ایک شخص تھا، ایک آدمی تھا، نارمل سی شکل تھی اور نارمل اس کا حلیہ تھا، اور اس نے آتے ساتھ ہی اکبر کو پکار کر کہا کہ ہاں اکبر، بتاؤ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے تو تمہیں نہیں بلایا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم نے مجھے بلایا ہے اور میں تمہارے اس عمل کا جن ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ تم جن ہو؟ تمہارا حلیہ تو بالکل ایک عام آدمی کی طرح ہے، ایک انسان کی طرح ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نے نہیں ماننا تو تم مت مانو، مگر میں تمہارے اس عمل کا جن ہوں۔ اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو تمہیں نہیں مانتا کہ تم جن ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے۔ خیر، اکبر تھا وہ اٹھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو جن کہہ رہا تھا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اکبر نے ایک دفعہ پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ جو شخص تھا، وہ جو جن تھا، وہ ہاتھ باندھے اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا رہا تھا، اور اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے ساتھ اور 2-4 لوگ بھی ہیں، اور ان سب کی قدم کی آوازیں جو تھیں، ان کی چلنے کی آواز اکبر کو سنائی دے رہی تھی، مگر پیچھے وہ ایک شخص ہی تھا۔ اکبر کا گھر آ گیا اور وہ گھر تک اس کے ساتھ تھا، مگر جب اکبر گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ شخص، وہ جن اس کے پیچھے نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کو کمرے کے کونے میں کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جو بھی چیز تھی وہ کونے میں بیٹھی تھی، انسان نما یا جانور نما، کیونکہ اس کے جسم پر کالے بال تھے۔ اور جب اکبر نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو اس کا چہرہ بہت ہی بھیانک تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اکبر بہت زیادہ ڈر گیا اور اس نے چیخنا شروع کر دیا، اور وہ زور آواز میں چیختا ہوا اپنے کمرے سے باہر کی طرف بھاگا، اور تمام گھر والوں کو چیخ چیخ کر اس نے جگا لیا۔ جب گھر والے اکٹھے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تمہارے چیخنے کی، تو اس نے بتایا کہ میرے کمرے میں کوئی بہت ہی بھیانک جانور ہے یا کوئی چیز ہے، اس کی شکل بہت بھیانک ہے۔ گھر والوں نے جب اس کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ سب نے کہا کہ شاید تمہارا وہم ہے، تم ڈر گئے ہو۔ گھر والوں کے سمجھانے پر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا، اور وہ دل میں اس بات کو جانتا تھا کہ وہی چیز ہے جو یہ عمل کر کر یہ آیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنے بیڈ پر جا کر وہ لیٹ گیا۔ ابھی 4 سے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے اپنے بیڈ پر کوئی اپنے پاس بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو وہی چیز تھی، وہی بھیانک چہرے والی چیز تھی، اور وہ اکبر سے کہہ رہا تھا کہ آخر تم نے مجھے بلایا ہے تو مجھے کام بتاؤ، تم نے کس وجہ سے مجھے تنگ کیا ہے، اب تم جو بھی کام ہے مجھے بتاؤ۔ مگر اکبر اس کی شکل دیکھ کر، اس کا حلیہ دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور دوبارہ سے اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا، وہ جو جن تھا اسے کہنے لگا کہ تم مجھے صرف کام بتاؤ، تم نے کس وجہ سے مجھے پریشان کیا ہے۔ تو اکبر نے کہا کہ تم بس یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی کام نہیں لینا۔ اس نے کہا نہیں، تم نے مجھے بہت جلد بلایا ہے اور تمہیں یہ کام کافی دنوں میں کرنا تھا، 7 اتواروں کے بعد۔
مگر تم نے 7 دنوں میں ہی مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ اب میں جب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے وہ کام نہیں بتاتے کہ جس کے لیے تم نے مجھے حاضر کیا ہے، کیونکہ اکبر کو اس جادوگر کی وہ بات یاد تھی کہ اس نے کہا تھا کہ تم نے اس سے کوئی کام نہیں لینا اور نہ ہی تم نے اس سے کوئی چیز لینی ہے۔ جن نے کہا کہ تم شرافت سے مجھے کام بتاؤ، میں تمہاری جان اس طرح نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی کام نہیں لینا۔ اس کی جو آواز تھی جن کی، وہ اسے خوفزدہ کر رہی تھی، اور جن آوازیں نکال کر اسے ڈرا رہا تھا، اور وہ جیسے ہی کمرے کے دروازے سے باہر بھاگنے لگا تو وہی جن اس دروازے پہ موجود تھا۔ پھر واپس پلٹ کر وہ کمرے میں آیا، تب بھی جن وہیں اس کے سامنے تھا۔ وہ جس طرف بھاگتا آگے اس کو وہ جن کھڑا ہوا دکھائی دیتا۔ اس جن کی خوفناک آوازیں اور اس کی شکل اکبر کو بہت ڈرا رہی تھی۔ وہ چیختا چیختا نہ جانے کس ٹائم بے ہوش ہو گیا، اور اس کی چیخوں سے گھر والے جب اس کے کمرے میں آئے تو اس کو زمین پہ گرا ہوا پایا، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر گھر والے بھی پریشان ہو گئے۔ پھر گھر والوں نے بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کر اس کے بستر پر ڈالا اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے، مگر کافی کوشش کے باوجود بھی اکبر کو ہوش نہیں آئی، اور اسی طرح پھر صبح ہو گئی۔ صبح اس کو جب ہوش آیا تو گھر میں اس کے والد جو تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی، تم کیوں اس طرح زمین پہ پڑے ہوئے تھے بے ہوش؟ اس نے کہا کچھ نہیں، میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، کیونکہ وہ اپنی اس حرکت کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اگر میں نے ان کو یہ بتایا تو ضرور گھر والے مجھے ڈانٹیں گے۔ گھر والوں نے بھی کہا کہ چلو اپنا خیال رکھنا، آئندہ تم رات میں آیت کرسی پڑھ کے سونا، اور کوئی فضول تم اس طرح کی باہر اتنا ٹائم مت رہا کرو، اور اس طرح کی فضول حرکتیں مت کیا کرو، دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا اور ادھر ادھر جانا۔ اس کی ماں نے بھی اس کو سمجھایا۔ پھر وہ ناشتہ کر کے اپنے روٹین کے مطابق اپنے دوستوں میں نکل گیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا، گھر کے دروازے سے باہر اس نے قدم نکالا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کالا کوا اس کے ساتھ ساتھ ہے، بالکل اس کے سر کے اوپر۔ جب یہ روڈ پر جا رہا تھا یا جہاں بھی جاتا تھا، وہ کوا اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ یہ اپنے دوستوں میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، تب بھی اس نے نوٹ کیا کہ کوا اس کے آس پاس ہی تھا۔ اسے بڑی ہی الجھن ہوئی، اور وہ سوچنے لگا کہ اب یہ کیا بلا ہے جو یہ میرے ساتھ ساتھ ہے۔ اس طرح وہ اپنے دوستوں میں شام تک رہا، اور جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوا اس نے کہا کہ مغرب سے پہلے میں گھر چلا جاتا ہوں۔ جب مغرب ہو گئی وہ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں قبرستان پڑتا تھا۔ جیسے ہی وہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس کو پیچھے سے کسی نے اس کا نام لے کر پکارا، تو اس نے جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی جن اسی بھیانک شکل کے ساتھ پیچھے کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر یہ خوف کی وجہ سے بھاگنے لگا۔ جیسے ہی بھاگا تو اس کو سامنے بھی وہی جن نظر آیا۔ یہ پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا، مگر وہ جن اس کے پیچھے تھا اور اس سے صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیوں بلایا، اب مجھے جو کام ہے وہ بتاؤ۔ مگر اس نے کہا خدا کے واسطے، اس نے اتنے واسطے دیے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میری جان چھوڑ دو، کیونکہ اس کی جو شکل تھی اور اس کے پاس سے جو اسمیل آ رہی تھی وہ اس کو بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اسی طرح اس نے بڑے واسطے دیے اور وہ پھر بڑی مشکلوں سے اپنے گھر پہنچا۔ وہ جس طرح اپنے گھر میں داخل ہوا، گھر والے بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے، مگر وہ جن برابر اس کے ساتھ تھا۔ ان کو وہ جن جو گھر والوں کو بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ تم مجھے کام بتا دو کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے، تم نے مجھے کیوں تنگ کیا ہے، میں اس طرح تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا، اور وہ جو کوا سارا دن تھا تمہارے ساتھ وہ بھی میں ہی تھا، کیونکہ میں 24 گھنٹوں میں
اس ٹائم جو اپنی اصل حالت میں آتا ہوں، اور میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ کیا کام ہے۔ گھر والے اس طرح چیخنے پہ پریشان تھے۔ بڑی مشکلوں سے اس کو انہوں نے قابو کیا اور اس کے کمرے میں لے کر گئے۔ جب کمرے میں گئے ہیں تو گھر والوں کو اس کے کمرے سے سڑے ہوئے گوشت کی اسمیل آ رہی تھی، کیونکہ وہ جن اب اس کے کمرے میں ہی تھا اور گھر والوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھر والے اتنی جو گوشت کی اسمیل سے پریشان تھے، تو انہوں نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے جو اس کے کمرے سے اتنی بدبو آ رہی ہے۔ اسی طرح 4 سے 5 دن گزر گئے۔ روز وہ اسی طرح چیختا چلاتا پاگلوں کی طرح مجھ کہتا کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ سب لوگ کہتے کہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اور وہ جن اس کو پریشان کرتا اور عجیب و غریب آوازیں نکال کر اس کو پریشان کرتا، ڈراتا اور اس کو مارتا بھی۔ اور دن کے ٹائم وہ کوے کی شکل میں اس کے روشن دان میں بیٹھ جاتا۔ جب وہ ہوش میں آتا تھوڑا، اس کو دیکھتا، پھر اس کو جن اسی حالت میں نظر آتا۔ اتنا یہ پریشان ہو گیا تھا کہ اس نے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ 7 دنوں میں اس کی جو حالت تھی، گھر والے اب بہت زیادہ پریشان تھے۔ اب اس کے والد صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی اور ہی مسئلہ لگتا ہے، ہو نہ ہو اس کے اوپر کسی ہوائی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ مگر اس کی ماں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اپنے بیٹی کی منگنی کر دینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اثر ہے اس کے اوپر، جو پریشانی ہے، یہ اسی وجہ سے ہو، کیونکہ یہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا، گھر والوں نے کہا کہ جب تک تم کچھ کماؤ گے نہیں، کوئی نوکری نہیں کرو گے، تو ہم تمہاری منگنی نہیں کریں گے۔ تو ماں نے کہا کہ شاید یہ اس بات کا کوئی اثر ہے، لیکن اس کے والد صاحب جو تھے وہ بضد تھے کہ مجھے کوئی اور ہی بات لگتی ہے۔ خیر، گھر والوں کے زور پر اس کی ایک جگہ منگنی کر دی گئی، اور جب اس کی منگنی کر دی گئی اس دوران کچھ یہ بہتر تھا۔ جب اس کی منگنی ہو گئی تو وہ جو جن تھا اس کے روپ میں اس کے سسرال پہنچ گیا، اور اس دن یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیرے پر موجود تھا۔ مگر اس کے سسرال والوں نے جب دیکھا کہ لڑکا ابھی منگنی ہوئی ہے اور دوسرے دن ہی آ کر ہمارے گھر بیٹھ گیا ہے، تو انہیں یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ انہوں نے اس کے والد صاحب سے اس بارے میں ذکر کیا کہ ہمارے خاندان میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ داماد شادی سے پہلے ہی گھر آ کے بیٹھ جائے۔ اس کے والد صاحب کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی، اور گھر آئے۔ جب یہ گھر پہنچا تو انہوں نے اس کو ڈانٹا، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے سسرال نہیں گیا تھا، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیرے پر موجود تھا، کیونکہ وہ جو جن تھا اس کا روپ لے کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کو جب یہ اپنے کمرے میں آیا تو وہی جن اس کو پریشان کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ تم میرا روپ لے کر اس گھر میں گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں کہیں کا نہیں رہنے دوں گا، میں تمہیں بہت زیادہ پریشان کروں گا جب تک کہ تم مجھے اس بات سے آزاد نہیں کر دیتے۔ مجھے وہ کام بتا دو جس کے لیے تم نے مجھے قابو میں کیا ہے، نہیں تو میں تمہیں بہت زیادہ نقصان پہنچاؤں گا۔ کیونکہ اس نے جن سے کوئی کام نہیں لیا تھا اور کوئی چیز بھی نہیں لی تھی، تو وہ چاہ کر بھی اس کو جو تھا جانی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ویسے ضرور اس کی وہ ڈراتا تھا، اس کو مارتا تھا، لیکن اس کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ خیر، اس کا اور اس جن کا جو تھا کافی دیر تک اس بارے میں ان دونوں کی جو تھی بحث چلتی رہی، کیونکہ اب وہ اس کی شکل کا بہت عادی ہو گیا تھا، تو اب وہ اتنا ڈرتا نہیں تھا، کیونکہ اس کو بھی پتہ تھا کہ یہ اس طرح نہیں جائے گا جب تک کہ میں اس کو کام نہیں بتاؤں گا۔ اور اس کا دیکھا جائے تو شوق بھی پورا ہو گیا تھا اس کی جو تھی اصل شکل دیکھنے کا۔ اس کی باتیں سن کے، اس کے کمرے سے جو آوازیں سن کے اس کے والد صاحب اس کے کمرے میں آئے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ روشن دان کی طرف منہ کر کے باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بات ہے؟ پھر اس نے کہا
کہ والد صاحب مجھے کوئی چیز نظر آتی ہے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ اکبر کے والد نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں ایک ایسے سید پیر کو جانتا ہوں جو یہ کام جو ہے بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی طاقت بخشی ہے۔ پھر اگلے ہی دن صبح اکبر کے والد اس کو لے کر انہی سید پیر کے دربار پہ پہنچے، اور جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اکبر کے ساتھ وہ جن کوے کی صورت میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اکبر اور اس کے والد صاحب پیر صاحب کے آستانہ پہ پہنچ گئے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے وہ جن جو کوے کی صورت میں تھا وہ باہر ہی درخت پر بیٹھ گیا، اور جب یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے پاس بیٹھے، اور ان کے والد صاحب نے جیسے ہی بتانے کے لیے اپنا منہ کھولا تو پیر صاحب نے کہا اکبر سے کہ تم اس کو کہاں سے اپنے ساتھ لے آئے؟ تو اکبر جو تھا وہ پوچھنے لگا کس کو؟ انہوں نے کہا وہ جو باہر درخت پر بیٹھا ہے۔ اکبر نے اپنا تمام واقعہ تو سید پیر صاحب کو بتا دیا، اور انہیں بتایا کہ کس طرح میں نے اس جن کو 7 دنوں میں ہی حاضر کر لیا، اور اب یہ جن جو ہے مجھے بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، اور مجھے اپنی اصلی شکل میں آ کر مجھے بہت زیادہ ڈراتا بھی ہے۔ میں اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں، پریشان آ چکا ہوں، اللہ کے واسطے آپ میری اس سے جان چھڑوا دیں۔ سید صاحب نے اکبر سے کہا کہ تم نے جو یہ عمل کیا ہے یہ بے حد خطرناک عمل ہے، اور تم نے یہ عمل اتنا جلالی تھا، اس کو 7 اتواروں تک کرنا تھا، مگر تمہاری طبیعت نے تمہیں اس مصیبت میں ڈالا ہے، اور تم نے اس عمل کو 7 دنوں میں پورا کر کر اتنی خطرناک جن کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، اور یہ تمہارا پیچھا جب تک نہیں چھوڑے گا جب تک تم اس سے کوئی کام نہیں لے لیتے، کیونکہ یہ بے حد غصے میں ہے۔ سید صاحب نے کہا اکبر کے والد صاحب سے کہ عمل تو بہت خطرناک اس نے کیا ہے، اور اس کی جان کو بھی بہت خطرہ ہے، مگر میں یہ عمل جو ہے اپنے رب کی دی ہوئی طاقت سے اس کو بہت جلد ٹھیک کر دوں گا، بس آپ لوگوں نے 7 موٹے تازے بکرے لینے ہیں، اور ان کی جو ہے آپ نے قربانی کرنی ہے، ان کا صدقہ دینا بھی ہے۔ 7 اتواروں تک جو 7 بکرے ہیں ایک ایک کر کے ان کی قربانی دی جائے گی، اور اس کو 7 اتواروں تک میرے پاس ہی میرے اس حجرے میں رہنا پڑے گا، کیونکہ میں بھی اس پر کچھ عمل کروں گا تاکہ اس کی اس جن سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ وہ بہت خطرناک جن ہے۔ اسی طرح اکبر کے والد نے 7 اتواروں تک قربانی دی ان 7 بکروں کی۔ پہلی اتوار کو جیسے ہی انہوں نے قربانی دی تو وہ جو جن تھا وہ مسلسل پوری رات ان کے آستانے کے باہر کوے کی آواز میں بولتا رہا۔ اسی طرح جب دوسری اتوار کی قربانی دی تو وہ ایک بھیانک، جیسے نہیں کتا کوئی بہت ہی درد میں تکلیف میں ہو، اس طرح وہ پوری رات اسی درخت پر بیٹھ کر بولتا رہا، اور پیر صاحب نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو کوا تھا اسی درخت پر مسلسل بیٹھا رہا وہ۔ پھر انہوں نے متواتر 7 اتواروں تک قربانی دی اور اپنا عمل بھی جاری رکھا، جس سے پھر اکبر کو بہت فائدہ ہو گیا، اور اس کی پھر آخری اتوار جب انہوں نے آخری بکرے کی قربانی دی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوا تھا اب وہ کالا نہیں تھا، وہ پوری طرح سے لال ہوا تھا، جیسے کہ وہ کوئی شعلہ ہو۔ اور جیسے ہی انہوں نے کوے کی قربانی دی اور اپنا عمل پورا کیا تو وہ ایک دھماکے کے ساتھ کہہ لیں یا پھر اس طرح وہ پھٹا کہ اس کے جو تھے ذرے ذرے بکھر گئے۔ اس کے بعد پھر اکبر کو اس جن سے چھٹکارا مل گیا۔ پھر پیر صاحب نے اسے کہا کہ آئندہ تم نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی عمل نہیں کرنا،
جس سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان کو تم مصیبت میں ڈالو۔ بہت سمجھانے کے بعد اسے پھر انہوں نے روانہ کیا اور اسے کہا کہ نماز کی پابندی تم نے لازمی کرنی ہے۔ پھر اکبر کو بھی اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی اور اس کو سبق بھی حاصل ہو چکا تھا۔ پھر اس نے توبہ کی اللہ سے اور نماز کی پابندی کی، اور وہ ہر جمعرات کو پیر صاحب کے دربار پر حاضر ہوتا تھا اور 2 سے 3 دن ان کے پاس رہ کر ان سے کچھ دین کی باتیں سیکھتا تھا۔ تو یہ تھی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو